الحمدللہ آپ لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ کی توفیق سے آپ نے نوافل میں رمضان مبارک کے قیام میں قرآن مجید کو مکمل سماعت فرمایا ہے۔ حافظ صاحب نے بڑے آسن انداز میں، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی ایسا انداز نہیں کہ الفاظ کی سمجھ نہ آئے، موتیوں کی طرح ایک ایک لفظ جو ہے الگ الگ کر کے تلاوت کی، اور بڑے اعتدال کے ساتھ پورا مہینہ رمضان کا آپ کو تراویح میں قرآن پاک سناتے رہے اور عبادت کی سعادت سے آپ کو سرفراز کرتے رہے۔ میں دل کی اٹھا سے، دل کی گہرائیوں سے ان کو بہت زیادہ، بالخصوص ان کو اور بالعموم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سنے اور سنائے ہوئے کو قبول فرمائے۔ اصل چیز ہے اللہ کے ہاں قبولیت، اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت کی وجہ سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم پر اپنی رحمت و برکات کا نزول فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمت و برکات نازل فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عالم اسلام کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ عالم اسلام کی مشکلات کو دور کر دے اور سب کو باہمی اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اپنے پیارے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما اور اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ قرآن پاک اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے، جہاں جہاں اس کی تلاوت کی جائے، اس کے وعظ اور درس ہوں، اس کو سنا جائے، وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَجْتَمَعَ النَّاسُ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بِهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا کسی مقام پر جب کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی ہے یا اس کا درس اور تدریس ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، ان لوگوں کے گردا گرد بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت اور درس بھی سنتے ہیں، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر، اس مقام پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ فخر کے ساتھ ان کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کے ہاں یہ امید کامل اور یقین واثق ہونا چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری میں شامل ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث قدسی ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ گمان ہے، یہ یقین ہے کہ آج
اللہ ہم سب سے راضی ہے، اس یقین کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں برکات کا نزول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے ہمارے دامن بھر دے۔ تو پہلی تو خوشخبری یہ ہے، علماء کرام آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں ابتدائی طور پر ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ روزے ہم نے رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اور کوشش یہ کی کہ روزے کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ روزے کے تقاضے کیا تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی، کھانا پینا جو حلال تھا وہ اپنے اوپر حرام کر لی تھی، تو جو پہلے ہی حرام ہے ان سے حتی الامکان اور حتی المقدور بچنے کی کوشش کی، بری باتوں سے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا۔ روزے کا تقاضا یہی تھا کہ حلال کردہ چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہیں تو جو پہلے ہی حرام ہیں ان سے بچا جائے۔ تو اب رمضان کے بعد بھی ہمیں پوری زندگی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے تقاضوں کے لیے اگر ہم نے بری باتیں برے کام چھوڑے تھے تو انشاءاللہ العزیز ہم پورا سال ان کاموں کی طرف ان باتوں کی طرف رخ بھی نہیں کریں گے۔ کوئی بھی پہلے بزرگوں کے بارے میں ہے کہ 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے اللہ رمضان مل جائے، اب کہ رمضان ملا تو ہم یہ کریں گے، یہ نیکی کا کام، یہ نیکی کا کام۔ پہلے رمضانوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی تو اس بار نہیں رہے گی، پوری کوشش یہ باقاعدہ ارادے باندھا کرتے تھے۔ جب رمضان آ جاتا تو تندہی کے ساتھ جٹ جاتے نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب رمضان گزرتا تو پھر یہ دعا کرتے رہتے اللہ رمضان سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کی حفاظت کر لیں، رمضان کے ثمرات رمضان کے اثرات ان کو کھوئے نہ، ان کو گنوائے نہ، یہ ہم سے چھن نہ جائے، اللہ ہمیں توفیق دے ہم ان کی حفاظت کریں۔ یعنی پوری زندگی رمضان کی جو سعادتیں تھیں، مبارک گھڑیاں تھیں، ان کے اندر جو نور اللہ کی بخش و عنایات میسر آئی وہ ہمارے پاس رہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، جو حاصل کیا یہ نہیں کہ جیسے ہی عید کی نماز ہوئی بس ہاتھ جاڑے دامن جاڑے اور پھر اسی رو کے اندر بہ گئے جو رمضان سے پہلے کی تھی۔ اسی طرح رمضان میں اللہ بعض لوگوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ عام دنوں میں وہ مسجد کی طرف نہ آئے تو رمضان میں ضرور آتے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا کریں اللہ جو آگے تھے نا اب آتے رہے، اللہ تو نے انہیں قبول کیا تھا قبول رکھ، سب پر اپنی رحمت و برکات کر۔ تیسری بات جو ہے عید کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فطرانہ۔ فطرانہ واجب ہے، بلکہ حدیث کے اندر اس کے لیے فرض کے لفظ آئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں حدیث میں ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا ہر مسلمان کو، خواہ وہ غلام ہے خواہ آزاد ہے، مرد ہے عورت ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بلکہ حدیث میں ہے اگر کوئی بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی فطرانہ دیا جائے گا۔ اب فطرانہ ہے کتنا؟ جیسے ہی عید کے دن آتے ہیں لوگ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب عید کا کتنا فطرانہ ہے؟ اب مولوی نے اپنے حالات کے مطابق بتانا ہے، جو وہ خود کھاتا ہے بیچارہ اس نے تو اس کے مطابق بتانا ہے۔ وہ ٹوٹا چاول کھاتا ہے وہ کہے گا جی اتنے پیسے، میرے 2.5 کلو کے اتنے پیسے بنتے ہیں۔
مولوی کے مطابق نہیں دینا، جو آپ کھاتے ہیں اس کے مطابق دینا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نخرج سان من طعام سان من شعیر سان من تمر سان من عقد سان من زبیب، ہم اپنے کھانے میں سے ایک سا دیا کرتے تھے۔ ایک سا وزن تولنے کا پیمانہ تھا ان کے پاس، جس طرح ہمارے پاس پہلے ہوتے تھے نا کہ پنسیرے کے لیے ایک ولٹوئی سی بنائی ہوتی تھی پیمانہ، وہ تقریباً ہمارے بنتے ہیں 2.25 کلو سے 2.5 کلو تک، مختلف اوزان کے مطابق۔ پہلے 2.25-3 سیر ہوتے تھے، بعد میں کلو کے مطابق۔ اب جو آپ کھاتے ہیں، جو آٹا آپ کے گھر میں آتا ہے بہترین قسم کا آتا ہے، تب جو عموماً آپ کھاتے ہیں اس کا ایک سا یعنی 2.5 کلو دینے، وہ دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اگر چاول کھاتے ہیں گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ تو پھر چاول کے جون سے چاول کھاتے ہیں، بہترین چاول کھاتے ہیں تو اس کا ٹوٹا کھاتے ہیں تو اس کا جو عموماً کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، کھانے کے علاوہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کھجوروں کا 2.5 کلو دیا کرتے تھے۔ اب کھجوروں کی قیمت کہاں پہنچی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے؟ پھر صحابہ کرام پنیر کا 2.5 کلو دیا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام منقے کا 2.5 کلو دیا کرتے تھے۔ منقہ کتنا مہنگا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو بہترین دینا چاہیے، جتنی جس کی سکت ہے اس کے مطابق دے، لیکن دے ضرور، دے ضرور، خواہ اس کی کوئی بھی سماجی حیثیت ہے، مالک ہے، ملازم ہے، آزاد ہے، غلام ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، سب کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور اس کے دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، روزہ رکھنے کے باوجود انسان ہونے کے ناطے عادت پڑی ہوئی تھی غلط باتیں کرنے کی، کچھ لغویات کی باتیں کرنے کی، وہ ہو گئی ہے اس سے بتقاضے بشریت، تو اس فطرانے کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کر دے، وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ وَتَوْبَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور یہ مساکین کے لیے کھانا ہے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ عید والے دن بھی اپنے کھانے کی خاطر محنت مزدوری میں لگے رہے، یا اس فکر میں پڑے رہے کہ اگر آج بھی ہم نے محنت مزدوری نہ کی، کچھ نہ کیا تو کھائیں گے کہاں سے، اور عید کی نماز کی طرف ان کی توجہ نہ رہے، عید کی دعاؤں کی طرف ان کی توجہ نہ رہے، عید کی خوشیاں ان سے چھن جائے۔ اس لیے یہ واجب ہے کہ ہر ایک مسلمان تاکہ یہ پہنچے جو مسکین ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائے، اور یہ دینا ہے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھیں گے تو وہاں جو جمع ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اخراجات کے حوالے سے یا دوسرے لوگ وہاں ڈالتے ہیں، اور وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں فطرانہ ہے عید کی نماز سے پہلے۔ اسلامی اصول کے مطابق اس کے لیے بیت المال ہوتا تھا، بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ہمارے والد صاحب کی زندگی میں بھی یہ ہوا کہ یہاں جمع ہوتا تھا، والد صاحب کو پھر پتا ہوتا تھا نمازیوں کے حالات کا، تو خاموشی کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچ جاتا تھا۔
اس کے لیے حکم تھا کہ 1-2 دن پہلے دے سکتے، لیکن اب چونکہ بیت المال کا وہ نظام نہیں، اس لیے انفرادی طور پر بھی دیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، ادا کریں نماز کے لیے جانے سے پہلے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی اپنے رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر رشتہ دار محتاج ہیں، اگر رشتہ دار محتاج ہیں تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے۔ اس کے لیے 4 کا کلیہ استعمال کریں، عمومی طور پہ بھی دینے کی خاطر 4 کا کلیہ استعمال کریں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، کسی رشتہ دار کے حالات دوسرے سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے، سب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ہمسائے، گھر کے ارد گرد رہنے والے، محلے میں رہنے والے، ان کے حالات سے واقف ہوتے۔ پھر تیسرا ہے جو آپ کے ارد گرد ملازمتیں کرتے ہیں، آپ کے کلیگ ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں، تنخواہ تو آپ ان کو دیں گے، وہ تو ان کی اجرت ہے، وہ تو آپ کی طرف سے کوئی احسان نہیں، وہ تو جو انہوں نے اجرت کرنی تھی اس کا معاوضہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنگ دست ہیں، ان کے حالات ٹھیک نہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر ہر مسکین کو، فقیر کو، مسافر کو، دیکھیں جو مسافر ہوتا ہے نا، مسافر صاحب ثروت بھی ہونا تو سفر میں وہ محتاج ہو جاتا ہے اکثر۔ مثلا لے کے چلا تھا، اندازے کے مطابق سفر میں زیادہ خرچ ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہیں جہاں جا رہا ہوں کیا ہے، ان کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے۔ تو یہ فطرانہ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ ادا کریں گے اور کوشش کریں کہ پہلے کریں۔ یہ 2 باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں اس لیے پہلے کہ ناروال جانا ہوتا ہے نا، ناروال بھی جو مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد بھی والد صاحب نے رکھا تھا، تو وہ بھی 29 کو قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا وہاں سے کر کے آتا تھا، یا دعا کا وقت ہوتا تھا تو ہم پہلے ہی دعا کر لیتے ہیں، ہر وقت ہی دعا کا ہوتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وہ آئندہ رمضان آئے گا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا عید والے دن منگنا نہیں بیچ، باہر کھلو جی کو نہیں آتے، صفا دے وچوں نہیں پھرنا۔